بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر۔ ہم نے کلاس 3 سے اسلامیات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ کلاس 8 تک چلتا رہے گا، اور اس میں سے جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں وہ ہم نے نکالے ہیں۔ اس کے پہلے 3 پارٹس ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، آج اس کا چوتھا پارٹ ہے اس بک کا، اور انشاءاللہ بہت جلد اس بک کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے ٹوٹل 5 پارٹس ہوں گے۔ تو یہ جو MCQs ہیں یہ آپ کے لیے ENTS کے لیے، ایٹا ٹیسٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ٹیسٹ میں بھی اسلامیات کے MCQs ہوں گے اس میں آپ کے لیے یہ بہت مفید ہیں۔ تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 4۔ ہم پیج نمبر 62 تک پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارا پیج نمبر ہے 63۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ اس میں جو یہ MCQs ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کہاں پر چڑھ کر؟ کوہ صفا پر۔ اس کے بعد یہ MCQ بن رہا ہے، اس طرح قیصر روم نے اپنے دربار میں جب ابو سفیان ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوا ہے، تو اس میں MCQ یہ بن رہا ہے کہ اس طرح قیصر روم نے اپنے دربار میں کس کو بلایا؟ تو وہاں پر جواب ہے ابو سفیان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خالی جگہ کے دامن میں جمع کیا۔ کس کے دامن میں؟ کوہ صفا۔ اس کے بعد جو دوسرا MCQs ہے، قیصر روم کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی خالی جگہ نے بھی دی، تو کس نے دی؟ ابو سفیان نے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا MCQs ہے، قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ تھے، سچ بولنے والے۔ اس کے بعد خالی جگہ پر کریں۔ پہلا خالی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خالی جگہ میں بھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ کے مالک تھے، بہترین اخلاق کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ خالی جگہ میں کیا تھا؟ اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں خالی جگہ کے نام سے مشہور تھے، صادق کے نام سے مشہور تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری۔ یہاں پہ MCQs بن رہا ہے، تو اس میں MCQs پہلا یہ بن رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے مظالم کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ کافروں کے مظالم کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کس کو بلا کر فرمایا؟ حضرت علی کو۔ اور تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ کس کو کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاؤ، میں رات کے تاریکی میں دشمنوں سے بچ کر نکل جاؤں گا۔ یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد کہا کہ تمہیں ٹھہرانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ مقصد کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھہرانے کا؟ کہ لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دشمنان اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد رات بھر گھیرا ڈالے رہے۔ کب ڈالے رہے؟ رات بھر گھیرا ڈالے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے نکلے؟ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے۔ تو کون سی سورت ہے؟ سورہ یاسین۔ اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ پہرہ دار تم تھے، وہ تم سے بچ کر کیسے نکل گئے؟ جب انہوں نے صبح کافروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت انداز میں پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت دلیری سے جواب دیا کہ پہرہ دار تم تھے، وہ تم سے بچ کر کیسے نکل گئے؟ اس کے بعد اس کا مشق ہے، مکہ چھوڑنے کے رات خالی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے رہے۔ کون سوئے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا MCQs، مکہ چھوڑنے کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خالی جگہ کی ذمہ داری سونپی تھی، امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیا سبق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملات۔ اس میں جو ہمارے پاس MCQs بنتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے برے سلوک سے محفوظ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا۔ کون مہمان ہوا؟ ایک کافر۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا مشق ہے، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خالی جگہ مہمان نے بیک وقت 7 بکریوں کا دودھ پیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برا نہ مانا۔ کس نے پیا؟ کافر نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ کا اثر تھا کہ غیر مسلم مہمان اسلام لے آیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا اثر تھا۔ کس کا اثر تھا؟ حسن اخلاق کا اثر تھا۔ خالی جگہ اس میں آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی خالی جگہ کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ دوسری خالی جگہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے خالی جگہ کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے ساتھ خالی جگہ سلوک کرنے کی تاکید کی، اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ رواداری کا مطلب کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو۔ رواداری کسے کہتے ہیں؟ کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو۔ کسی دوسرے عقیدے والے سے زبردستی اپنی بات منوانا رواداری کے خلاف ہے، یعنی کسی دوسرے عقیدے والے سے زبردستی اپنی بات منوانا رواداری کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین اسلام میں زبردستی نہیں، دین اسلام میں زبردستی نہیں، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ یہ کون سے سورت ہے؟ بقرہ آیت نمبر 256 میں 56 کی یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قرآن مجید میں ہدایت کی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نرمی اور اچھے طریقے سے بلایا جائے۔ قرآن مجید میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نرمی اور اچھے طریقے سے بلایا جائے۔ اس کے بعد ہے عرب کا طریقہ تھا کہ وہ شوال کے مہینے میں 1 ماہ تک بازار اوقاز میں قیام کرتے تھے۔ کہاں پر؟ عرب کا طریقہ کیا تھا؟ وہ شوال کے مہینے میں 1 ماہ تک بازار اوقاز میں قیام کرتے تھے، پھر مجنح بازار میں آتے، وہاں 20 دن تک ٹھہرتے۔ بازار اوقاز میں کتنے دن تک؟ شوال کے مہینے میں 1 ماہ تک، ٹھیک ہے، اور پھر مجنح بازار میں آتے، وہاں 20 دن تک ٹھہرتے تھے، پھر بازار ذوالمجاز میں آتے اور وہاں باقی ایام حج میں گزارتے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کے پاس آتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، ان قبائل کے پاس آتے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کرتے؟ اسلام کی دعوت دیتے۔ ادھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتا، یعنی
کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں پر جاتے اور ان سے فرماتے، اے لوگو، حق تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کیا کرو، کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ ادھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتا اور کہا کرتا تھا کہ لوگو، یہ شخص تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آبائی دین کو چھوڑ دو۔ کون حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتا؟ ابو لہب۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف قبیلوں میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح پیش آتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بری طرح پیش آتے اور کہا کرتے تھے کہ تمہارا کنبہ اور قبیلہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے اس نے تمہاری اتباع نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلوک کو برا بھی نہ مانا اور غصے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس کا یہ ہے، دین اسلام میں کوئی خالی جگہ نہیں، زبردستی۔ شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شوال کے مہینے میں 1 ماہ تک بازار اوقاز میں قیام کرتے۔ دوسروں کی رائے کا خالی جگہ کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ دین کی تبلیغ کرنا مسلمانوں کی خالی جگہ ہے، ذمہ داری ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود خالی جگہ ہے، ذمہ دار ہے۔ کسی دوسرے عقیدے والے سے زبردستی اپنی بات منوانا خالی جگہ کے خلاف ہے، رواداری کے خلاف ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف خالی جگہ اور اچھے طریقے سے بلائیں۔ نرمی، صبر و تحمل۔ صبر کا مطلب ہے رکنا اور تحمل کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا اور برداشت کرنا۔ ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوج ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں سے؟ سجدے کی حالت میں تھے۔ کس نے ڈال دی؟ مشرک نے۔ کیا ڈال دی؟ اونٹ کی اونٹ ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکالا اور پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ کہاں گئے تھے؟ طائف میں۔ کہاں گئے تھے؟ طائف میں گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی جگہ والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، طائف والوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کی ظلم و ستم کے موقع پر صبر و تحمل سے کام لیا۔ صبر سے مراد روکنا، خالی جگہ پر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر کیا ڈال دی؟ اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کے جواب میں کسی قسم کے خالی جگہ کا اظہار نہیں کیا، غصے کا اظہار نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے کوئی خالی جگہ نہیں لیا، بدلا اگر انسان تکلیفوں اور مصیبتوں میں خالی جگہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرور مدد کرتا ہے، صبر کرے۔ حسن معاشرت۔ حسن معاشرت سے مراد لوگوں کے ساتھ اچھی طرح مل جل کر رہنا۔ حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جل کر رہنا۔ حسن معاشرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق نہیں کیا۔ حسن معاشرت میں یعنی اچھے طرح مل جل کر رہنے سے۔ اس کے کیا ہیں MCQs ہیں؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا خالی جگہ میں شامل ہے، حسن معاشرت میں شامل ہے۔ جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بیان ایک مشہور قول ہے، حدیث شریف ہے یا قرآنی آیت ہے؟ تو یہ حدیث شریف ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا جملہ حسن معاشرت میں شامل ہے؟ لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا، خالی جگہ پر کریں۔ جب آپ دوسروں سے ملیں تو مسکراتے ہوئے ملیں۔ خالی جگہ میں کیا آتا ہے؟ مسکراتے ہوئے۔ جو شخص ہمارے خالی جگہ پر رحم نہیں کرتا وہ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ کس کی دعا فرمایا کرتے تھے؟ ہدایت کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تم میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے۔ اس کے بعد ہمیں ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ بہن بھائی چھوٹے ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگر بہن بھائی بڑے ہوں تو ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا یہ ہے ایکسرسائز ہے، درج ذیل میں سے کون سا جملہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپس میں سلام عام کر دو، آپس میں سلام عام کر دو۔ اس کے بعد ہے درج ذیل میں سے کون سی خوبی بڑی نیکی ہے؟ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ تیسرے نمبر پر ہے اگر بہن بھائی خالی جگہ ہو تو ان کا ادب کرنا چاہیے، بڑے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ، اچھے اخلاق بہت بڑی خالی جگہ ہے، نیکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا خالی جگہ ہے ادب ہر بڑے کا اور محبت و پیار ہر چھوٹے کا حق ہے، ادب ہر بڑے کا اور محبت و پیار ہر چھوٹے کا حق ہے۔ تیسرے نمبر کا خالی جگہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ خالی جگہ پر رحم کرے چھوٹوں پر، چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ خالی جگہ سے پیش آنا چاہیے، شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اطاعت خداوندی کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یعنی جس اطاعت خداوندی کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا مسکین کو خیرات دینے کا 1 گنا ثواب ہوتا ہے اور کسی قریبی رشتہ دار مسکین کو خیرات دینے کا 2 گنا ثواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رشتہ داری جوڑنے سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے، رشتہ داری جوڑنے سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث کے روح سے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ اس جملے میں جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سے مراد غلام باندیاں ہیں۔ صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب جلدی ملتا ہے۔ تیسرے نمبر کا ہے رشتہ داری جوڑنے سے کس چیز میں برکت ہوتی ہے؟ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ رشتہ داری جوڑنے سے رزق میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی جگہ سے تعلق جوڑنے پر راضی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے۔ جس اطاعت خداوندی کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داری جوڑنے سے خالی جگہ میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے خالی جگہ سے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں۔ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات۔ وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا پیاسا رہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا پیاسا رہے۔ اس کے بعد ہے ہمسایہ ماں جایا، یعنی پڑوسی سکی بھائی جیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ MCQs ہیں، ہمسایہ خالی جگہ جیسا ہوتا ہے، سگے بھائی جیسا ہوتا ہے۔ دوسرا MCQs ہے کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ تیسرا ہے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار بنانے کی وجہ یہ تھی کہ پڑوسی کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ خالی جگہ، ایسا لگتا تھا پڑوسی کو خالی جگہ میں بھی حصہ دار بنایا جائے گا وراثت میں۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی خالی جگہ نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ ہمسایوں کو تنگ کرنے والا شخص خالی جگہ میں داخل نہ ہوگا، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے پیج نمبر 92 تک، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کتاب کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔